آج ہوں کھڑا در پر، جانے کس وقت کچھ جواب آئے۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ جاری ہے اور رمضان کی 25ویں شب یعنی تیسری شب قدر ہے۔ شب قدر تو بس قد والی رات ہوتی ہے جس میں روزے داروں کو فضیلتوں اور رحمتوں کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں اس پر اور بھی باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ شب قدر کو لیلۃ القدر والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کو 1000 راتوں کی عبادتوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ تو آئیے ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے سنتے ہیں حدیث شریف۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات جو ہزاروں سالوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یعنی قدر مطلب اس کے مرتبے کو پہچاننے کی رات، اس کی شان کو پہچاننے کی رات، جو عظیم الشان ہے۔ اور عظیم الشان اس لیے ہے کہ جو آخری مہینہ آتا ہے آدمی عبادت کرتا چلا آتا ہے، تو پھر اسے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وضاحت بڑی خوبصورت ہے کہ اس سالوں سے بہتر رات کے لیے، یعنی عبادت کے لیے جو عبادت آپ نے کی وہ بھی بہت اچھی عبادتیں تھی، وہ ساری راتیں بھی اللہ کی تھی، مگر اللہ نے آپ کو اور ترغیب دی کہ اب اسے تم اور ذرا اور خوبصورت بناؤ۔ جیسے فنیشنگ ہوتی ہے کسی چیز کی، جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی فنیشنگ ہوتی ہے، لاسٹ میں اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ذرا یہ بڑھیا ہو گیا یا نہیں،
یہ خوبصورتی اس میں آئی یا نہیں؟ جب گھر بناتے ہیں یا کوئی ہم گاڑی لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم جب کرتے ہیں، جب کوئی نئی چیز کرتے ہیں اور اسے انتہا کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خد و خال. جب آرٹسٹ اپنی آرٹ کے ذریعے سے کوئی چیز بناتا ہے تو آخر میں اس کے نوک پلک ٹھیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اسی لیے باری تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں کے اندر اب کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے. اگر عبادت کرنے میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو آؤ، یہ رات ایسی ہے کہ جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اسی مہینے کے اندر اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کے آتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلے قرآن پڑھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنایا کرتے تھے. یہ شان ہے اس رمضان کی، یہ شان ہے اس مہینے کی، یہ شان ہے اس رات کی. تو اس لیے وہ لیلۃ القدر جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے اسے ہم ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. باری تعالیٰ کے انعامات کو ہم حاصل کرنے کی طرف سبقت کریں. جیسا کہ ہم نے پورے مہینے عبادت کی ہے تو یہ آخری 3 اس رات کو کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس لیے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اللہ پاک ہمارے لیے ہر وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا اطاعت گزار ہو اور میری اطاعت کی طرف اس کے قدم بڑھنے چاہیے. میرا تو ایک بہانہ ہے، اس کا تو بہانہ ہے دینے کا. اس کی ذات تو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری ہے. ہم ایسے اچھے مانگنے والے ہوں تو اس رات کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں جو لیلۃ القدر کے نام سے یہ رات ہزاروں سالوں سے بہتر رات اسے کہا گیا ہے. تو اس لیے روزے داروں سے، مومنوں سے، ایمان والوں سے اور تمام انسانوں کو اس کی سبقت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کو پہچاننے کی طرف آئیں اور پہچانے کہ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے. اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے کی طرف آئیں. یہ زندگی تو چلی جائے گی، زندگی وہ ہے کہ اس کی اطاعت میں گزرے، اور جب اس کی اطاعت میں گزرے گی، اس کی فرما برداری میں گزرے گی تو وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہ اللہ پاک مجھے اور پورے انسانوں کو، پوری امت کو، امت مسلمہ کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال، رب کائنات کو پہچاننے کی اور اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور اولیاء اللہ نے جن راستوں پر چل کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی طے کرنا چاہیے کہ ہم ان راستوں پر چلیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور اگر گناہ ہوگا تو اللہ سے اس کی ہم معذرت چاہیں گے، توبہ کریں گے. اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ملک اپنی تہذیبی روایت کا امین رہا ہے جس میں مشترکہ کلچر سب سے زیادہ مقبول ہے، اور ہمارا یہی کلچر ہماری شان ہے. تو آئیے سنتے ہیں اسی کلچر کے بارے میں اپنے خاص مہمان سے. جامع مسجد کے قریب پہلے ایک درسگاہ تھی جس کا نام تھا ادارہ شرکیہ. اس کے مالک تو تھے مولوی ادریس، وہ پاکستان چلے گئے. ادارہ شرکیہ چلتا رہا، اس میں مولوی عبدالسمیع صاحب سو ہیں تو وہ اس کے انچارج بن گئے. میں وہاں پر ان سے فارسی پڑھنے جاتا تھا. رمضان کا مہینہ تھا تو کلاسیں بند ہو گئی، اور میں بیچ میں بیمار بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا، ابھی جوانی کی عمر تھی. میں ایک دفعہ ادھر جامع مسجد کی طرف سے تھوڑا چاوڑی بازار کی طرف جا رہا تھا تو مولوی ادریس صاحب اپنے ادارے کو چھوڑ کے جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے مجھے کو راستے میں روکا. پہلے غالب کا یہ مصرع سنایا کہ راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں،
میں نے کہا قبلہ کو ناراضگی آپ میرے ساتھ، کہنے کہ تم آئے نہیں نا. میں نے کہا میں بیمار ہو گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا آپ کے پاس. آگے بڑھ گئے، آگے ابھی 2 گز ہی گئے تھے پھر پیچھے آ گئے. کہنے کنول میں مسجد میں جا رہا ہوں اور دعا کروں گا اور میں تم کو بدائی دیتا ہوں کہ تم تندرست ہو جاؤ گے. میں نے کہا قبلہ یہ کیسے آپ کو معلوم ہے؟ کہ ہمارے یہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی اچھے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے. میری دعا بالکل قبول ہوگی. اب ان مولوی صاحب کا ذکر سنیے، وہ دینیات کے پروفیسر فتح پوری مسجد میں ہو گئے. جب بوڑھے ہو گئے اور ان کو یہ خیال آیا کہ شاید میں دنیا میں نہیں رہوں گا، انہوں نے ایک خط نہ اپنی دختر نیک اختر کے نام ہاتھ میرے پاس، میری بٹیا کے پاس بھجوایا اور اس میں لکھا کنول ایک زمانے میں نے تم سے 200 روپے ادھار لیے تھے، بہت سالوں کا ذکر ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب 2 ہی راستے ہیں، ایک تو تم معاف کر سکتے ہو اور ایک میں اس کو ادا کر دوں. آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے جس نے کہیں یہ لکھ رکھا ہو. اور وہ یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ اس کلام پاک کا اثر ہے جو مولوی عبدالسمیع صاحب جو ہے اپنے قلم سے تحریر کر رہے ہیں. میرا ایک اخبار ان دونوں میں نکلتا تھا، اردو میں نکلتا تھا، میں نے اس کے اندر یہ لکھا کہ یہ انسان اب نہیں ملیں گے. یہ وہی انسان ہے جو صوم و صلات کے پکے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں اور دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. اب جو بہت دلچسپ بات ان کے گھر کی ہے وہ میں اب سناتا ہوں آپ کو. گھر تھا چاوڑی بازار سے بالکل لگتا ہوا تھا. کسی زمانے میں چاوڑی بازار کے اندر وہ عورتیں ہوتی تھیں جو رقص کرتی تھیں. گھر ان کے بالکل قریب تھا. مولوی صاحب کے گھر کے اندر ایک سانپ تھا اور وہ جب جاتے تھے نا کیا نام فتح پوری مسجد میں پڑھانے کے لیے تو وہ سانپ نکل آتا تھا اور ان کی بیٹیاں تھی وہاں پر تو وہ بہت ڈرتی تھی. پھر ایک دن میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب سانپ وہاں پر آیا تو آپ اس کو پکڑوا دیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا. کہنے لگا ایسا نہیں کرنا مجھ کو، میں جب جاتا ہوں تو کچھ آیتیں پڑھ جاتا ہوں. اچھا. اور اسے سانپ کے اندر طاقت نہیں رہتی، یہ کچھ نہیں کر سکتا. بعد میں اب تو وہاں پر ہوٹل بن گیا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بات تھی. ان کی بیٹی وہاں پر، سانپ وہاں پر، وہ صرف آیتیں پڑھ رہے ہیں اور سانپ ان آیتوں کو سن کر ہی اپنے ڈسپلن میں آ گیا ہے، اس ضابطے میں آ گیا ہے جو انسانوں کا ضابطہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت دلچسپ قسم کا واقعہ تھا جو وہاں پر جو ہوا. زندگی کا کوئی واقعہ آپ بیان کرنا چاہیں گی جس میں آپ کو ہندوستانی تہذیب کی روایتوں کی جھلک ملتی ہو؟ ہر مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ چاہے ہم رمضان کے حوالے سے سیکھیں یا ادروائز. دیکھیے ہر ایک ریلیجن ہمیں نا پیس اور پراسپیرٹی سکھاتا ہے، وننیس سکھاتا ہے، یونیورسل بردرہڈ سکھاتا ہے اگر ہم مانیں تو. لیکن یہاں ڈفرینسز اور انٹرپریٹیشنز انڈیویجول سے آتی ہیں جنہیں آپ کچھ بھی ایک ٹیگ نیم دے دیں، چاہے وہ پریسٹ ہو جائیں، چاہے وہ مولانا ہو، یا چاہے وہ جو کرسچینٹی میں جو فادر کہلاتے ہیں. تو اب ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے اس کو کس ڈیپتھ میں سمجھا ہے یا سنا ہے یا دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، وہ تو ہمیں وہی باتیں بتائیں گے نا. تو اگر ہمیں اس سے بھی ابھرنا ہے تو ہمیں لٹریچر میں جانا ہوگا، تو ہم نے پڑھنا ہوگا، اس کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا. اب واپس آتی ہوں آپ کے سوال پہ کہ آپ کو کیا سملیرٹیز نظر آتی ہیں. دیکھیے اب سب سے پہلے میں بھگوت گیتا کی بات کروں گی جہاں پہ لارڈ کرشن نے ارجن کو سندیش دیا تھا جو کہ بھگوت گیتا کے فارم میں پھر اب ہم لوگ روز پریکٹس کرتے ہیں یا ہمیں ملا. اس میں انہوں نے یہ بولا کہ آپ کی اسینشیل ڈیوٹی اس مومنٹ پہ کیا تھی. اٹ واز ناٹ کنفلکٹنگ وار دیٹ ہی وانٹیڈ آل دی ٹائمس, بٹ اٹ واز دی righteous demand of that particular moment. Similarly, this whole verse was narrated by Swami Vivekananda in Chicago. He also talked about this whole universal oneness, but whatever the demands of the time were,
how he could retaliate to that. Now relating it with Islam, جو بہت ہی پاپولر ٹرم آج کل فیشن میں چل رہی ہے, آج کیا بہت زمانے سے چل رہی ہے, جہاد. What is jihad? It is basically serving the purpose of a meaningful life by patiently doing your duties every day, whatever may come. That is, you have to have that perseverance, a quality of perseverance and patience even if you are in a challenge environment. قرآن شریف یہ بولتا ہے ہمیں. اس کے لیے ایک میں نے لکھا بھی ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک ڈیوائن آئیڈیالوجی آف پیسفل اسٹرگل کی ہے. جہاد از اے ڈیوائن آئیڈیالوجی آف پیسفل اسٹرگل. however we are interpreting it in a very different way. It is actually to speak to them so that our words can reach their heart and soul. یہ ایک ڈیوینٹی ہے. جہاد بھی اپنے میں ہی ایک بہت بڑی ڈیوینٹی ہے. It's like speaking to them so that my words can reach to their hearts and soul. But the religious interpreters are giving it a bad name, bad shape. Now, not only these two religions, let me also give an example from Christianity here. There's a verse in Bible by Matthew 10:34. Here the lines quoted says that do not think that I came to bring peace. I did not come to bring peace but a sword. سوار یعنی تلوار. لیکن کیا ہمیں کرسچینٹی یہ سکھاتی ہے؟ وہ اس پرٹیکولر ٹائم کی ضرورت تھی کہ کرائسٹ نے اس پرٹیکولر لائن کو اس طرح سے لکھا. ادروائز کرسچینٹی موسٹ پاپولر ریلیجن ہے پوری ورلڈ کا, جو کہ ہمیں وننس, ہیومینٹی, ہیلپنگ نیچر, لو اینڈ افیکشن فار ایچ ادر سکھاتی ہے. تو اگر ہم اس کو شروعات کے ریٹائریشن سے دیکھیں, یہ تو ایسا نہیں سکھاتا نا. تو وہ ہمارے حوالے سے, ہماری سمجھ سے, ہمارے بیک گراؤنڈ سے, ایکسپیرینسز سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پریکٹس میں لانا ہے. رمضان کی برکتیں, رحمتیں سمیٹنے کو اچھی طرح سے عبادت کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے مسائل سے بھی واقف ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مسائل کا سیگمنٹ بھی رکھا ہے. تو آئیے سنتے ہیں رمضان کے مسائل. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ سے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ آپ کھانے پینے سے جو تیسرا پہر ہے رات کا, اس میں سحری میں تھوڑا سا کھا پی کے, اور فجر کے وقت سے لے کے اور مغرب کے وقت تک, یعنی طلوع آفتاب سے لے کے اور غروب آفتاب تک, بلکہ طلوع آفتاب سے بھی پہلے سے, جی کافی پہلے سے آپ جو ہے رک جائیں کھانے سے, پینے سے, جی نفسانی خواہشات سے, بری باتوں سے. اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک آچرن کی جو سبھیتا ہے اس کو رمضان کا روزہ جو ہے وکست کرنا چاہتا ہے لوگوں کے اندر. اور اس کے اندر جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم غیبت مت کرو, برائی مت کرو, اور اچھے کام سے کرو, اچھے خیالات پیش کرو, اچھا آچرن دکھاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں. صحت وہ دولت ہے جس کے لیے انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے, اس لیے ہمیں اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو آئیے ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں کہ ہمیں صحت کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے. جی, سحری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ایج میں بھی, اور جو ینگسٹرز ہیں اور جو اولڈ پیپل ہیں سب کے لیے سحری ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. کیونکہ اگر آپ سحری نہیں کرو گے تو ڈیورنگ دا ڈے آپ کو ہیڈ ایک ہو جائے گا, لیتھرجینس آ جائے گی, ویکنیس ہونے لگے گی, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا, اینڈ الٹیمیٹلی گیسٹرک ایشوز ہوئیں گے اینڈ کانسٹیپیشن ہو جائے گا. تو سحری کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو ساتھ خیریت سے اپنا روزہ پورا کرنا ہے تو. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی لوگ ہیں جو سحری نہیں کرتے وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ رات کو بہت لیٹ کھانا کھاتے ہیں, یا پھر اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ان کو بالکل ان کے اندر گنجائش نہیں ہوتی. اوور ایٹنگ پیٹرن ایک بہت زیادہ ہوتا ہے.
افطار کے سمے، اینڈ اس کے بعد اگر کوئی بہت ذائقے دار بہت اچھا کھانا بنا ہو تو ڈنر میں بھی کھا لیتے ہیں، اور پھر اتنا لیٹ سوتے ہیں کہ چلو سحری کے بعد ہی سوئیں گے، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، اور پھر اینڈ مومنٹ میں سو جاتے ہیں، لاسٹ مومنٹ پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں امی اب مجھے نہیں اٹھنا، میں ایسے ہی روزہ رکھ لوں گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. سلیپ پراپرلی، ویک اپ آن ٹائم. آپ آدھے گھنٹے پہلے بھی اٹھیں گے تو ٹھیک ہے. آپ امپورٹنٹ آئٹم کھا لیں، دودھ لے لیں، ڈرائی فروٹس والا دودھ لے لیں، یا اگر نہیں لینا ہے تو ہول گرین آئٹم جیسے اوٹس ہو گیا، اور ہول گرین بریڈ آتی ہے، وہ بھی سلو ٹو ڈائجسٹ ہوتی ہے اور وہ انرجی بھی پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ہائی شوگری آئٹم نہیں کھائیں. ہائی شوگری آئٹم اور بہت زیادہ سالٹی آئٹمس اچھے نہیں رہتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ تک پہنچ گئے ہیں. اب ہم یہاں حمد یا نعت سماعت فرمائیں گے. تو آئیے ہم سنتے ہیں ایک نعت. یا طیبہ یا طیبہ یا طول عیانا استقنا لے والحوى نادانا والحوى نادانا یا طیبہ یا طیبہ یا طول عیانا استقنا لے والحوى نادانا والحوى نادانا لما سار المركب ناساني ساروعي دمعي ما جفاني عكازو والبيماتي ناني يا طيبة يا تيما والحانا يا تيما والحانا يا طيبة يا طيبة يا طول عيانا استقنا لي والحوى نادانا والحوى نادانا قبلتي بيت الله صابي هلاني يوم التي سائي يا ترى هل تراني نازل القبا تغمرني بأمانة تغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا طول عيانا استقنا لي والحوى نادانا والحوى نادانا نبينا أكلهم نياتي أزوره يوم الرب خياتي وبجي بابك صلي صلاتي والطوع في فتل القرآن وتل القرآن يا طيبة يا طيبة يا طول عيانا استقنا لي والحوى نادانا والحوى نادانا بشروك المدينة بشروك بكتومي هذه يا بشروك فحلي مقوى بحيماتي أتمنى فالنور سبانا نوركم سبانا يا طيبة يا طيبة يا طول عيانا استقنا لي والحوى نادانا والحوى نادانا. ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے. آداب. ہمارا یہ پروگرام کچھ لمحے